بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو اسامۃ حدثنا الاعمش عن خیثمۃ عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم کلام نہ ہوں، اور حالت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا اور کوئی ایسا پردہ بھی نہیں ہوگا جو آڑے آئے۔ اگرچہ امام بخاری نے جو عنوان باندھا ہے اس کے اندر تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی عنوان کے اندر تو انہوں نے جو پہلو لیا ہے وہ روشن پہلو لیا ہے اللہ کی رحمت والا، کہ ایسے تر و تازہ چہرے جو قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ لیکن کسی چیز کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، یعنی منفی پہلو جو ہے وہ بھی مثبت پہلو کی جو ہے وہ ایک وضاحت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جو احادیث امام بخاری لا رہے ہیں ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو دیکھیں گے لیکن ان کے تر و تازہ چہرے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت اپنے جلال میں ہوں گے۔ اس اعتبار سے جب اللہ جلال میں ہوں گے تو اس وقت لوگوں کی حالت جو ہے وہ خوف کی ہوگی۔ تو یہ حدیث جو امام بخاری اب لائے ہیں اس کے اندر وہ دوسرا پہلو ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص سے ہم کلام ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ ہم کلام ہوں گے تو اللہ سامنے تو ہوں گے نا، دیکھنا بھی آگے اس میں لیکن یہ اب وہ دیکھنا نہیں ہے جو ہے وہ پیار محبت کا ہوتا ہے، یہ اللہ کو ایسی حالت میں دیکھنا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کو جب کہا جائے گا نا سفارش کرو تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ جتنا غضبناک ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے غضبناک کبھی نہیں ہوئے۔ تو اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کی غضبناکی، لیکن اس میں آمنے سامنے کی بات چونکہ ہے اس لیے امام بخاری اس حدیث کو بھی لے آئے ہیں کہ اس پہ بھی غور کرو، تاکہ میں نے بتایا نا کہ مثبت کو سمجھنے کے لیے منفی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے لا الہ الا اللہ ہے، ہاں جی فلسفی صاحب، لا الہ الا اللہ جملہ مثبتہ ہے یہ نافیہ ہے؟ دیکھنا تو نفی ہے، اقبال نے بھی کہا نا، نہیں بلکہ وہ ایسا ہے کہ حرف لا، یعنی لا جو ہے اس کو لے کر جو ہے کاٹ دے، غیر اللہ کی گردنیں جو ہے وہ کاٹ دے۔ وہ شعر ہے ویسے مجھے کہ وہ اس سے جو ہے وہ تمام کی گردنیں کاٹ دے اللہ کے سوا۔ تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ نافیہ ہے، لیکن اس لیے نافیہ نہیں ہے کہ اس کی ترکیب کے اندر جو لا الہ کا جو مقام ہے نا وہ مبدل منہ کا ہے، اور الا اللہ جو ہے یہ بدل ہے،
اور مبدل من ہو اور بدل کے اندر اصل مقصود جو ہے وہ بدل ہوتا ہے، مبدل من ہو تمہید ہوتی ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر والد صاحب جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے. اصل میں کسی بڑے عالم سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بتا جاتا ہے جو بعد میں انسان جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھے تو حل نہیں ہوتی انسان. تو وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جملہ نافیہ نہیں ہے، یہ جملہ مثبتہ ہے، اسی لیے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ سے عہد ہے. تو عہد بنتا ہی پھر ہے، ورنہ اگر زیادہ زور جو ہے وہ ہاں جی یہ اصل ہے استدلال یا کہ عہد یا تو یہ عہد اللہ سے بنتا ہے، یعنی ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ. دیکھیے میں تو بڑا بسا اوقات دکھ ہوتا ہے چیز کی توجہ کر کے کہ یہ جو لوگ اس طرح انگلیاں کرتے رہتے ہیں نا، یہ تو اللہ کا اقرار ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی چیز جو اللہ کے توحید کا اقرار تھا نا، نماز بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ نہیں سکھائی، نماز میں سکھائی ہے. تو ہم نماز کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے کر کے ہم نے اقرار ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کا. بار تو کہتے ہیں جب انسان یہ اصل میں جن کی نظر ظاہری ہوتی ہے نا، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کیا ہے انگلی اٹھانے کا. تو اس لیے امام شافعی کے بارے میں عام طور پر جب یہ مقاصد شریعت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو امام شافعی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر امام بخاری آتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مقاصد کی بڑی اہمیت ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقاصد کا باب کوئی الگ نہیں ہے. اصل میں مقصد اگر سامنے ہو تو نص بنتی ہے، ورنہ نص ہی نہیں ہوتی. اس میں امام مالک کا نام کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو اس بارے میں کوئی صریح واضح نہیں ہوگی، تو جن کی گفتگو ہے اس لیے ان کا ذکر ہے نا. ویسے تو امام ابو حنیفہ بھی کم نہیں ہے مقاصد میں، لیکن صرف مطلب یہ ہے کہ امام شافعی نے چونکہ واضح صریح گفتگو کی ہے، اور امام بخاری کی تو پوری کتاب جو ہے وہ بھری ہوئی ہے مقاصد شریعت سے. تو اس لیے میں نے جو اپنے تھیسس کے اندر مقاصد شریعت کی بات کی ہے تو اس میں نے شروع تو کیا امام شافعی سے، پھر اس کے بعد میں نے امام بخاری کو ذکر کیا ہے. نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ قائل نہیں تھے. اصل میں ایک چیز کی صراحت ہوتی ہے. اب جیسے توحید کے بارے میں جتنی صراحت جو ہے وہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں پائی جاتی ہے اوروں کے یہاں نہیں پائی جاتی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسم اعظم کیا ہے. اب کسی امام کا کوئی قول نہیں ہے سوائے امام ابو حنیفہ کی کہ اسم اعظم اصل میں اللہ ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جب دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے نا تو اسم اعظم بن جاتا ہے. ویسے اگر منہ سے کہے ہاں جی، پھر اس کے اندر ایک الگ سی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اچھا یا ان کا قول ہے امام ابو حنیفہ کا یا جنید بغدادی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، کوئی نیا نام نہیں ہے، کوئی اللہ ہی اسم اعظم ہے. لیکن اس کو اگر دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ یہ نام دیا جائے تو پھر یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کلام ایک شخص جو ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے، ایمانی کیفیت کے اعتبار سے جب بات کرتا ہے تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، ایک دوسرا آدمی اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. جیسے کہ نیت کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آتا ہے، وہ کہیں آگے بڑھ جاتا ہے اس شخص سے جو زیادہ مال لے کر آیا ہے. اس کی وجہ یہ ساری نیت ہے. اسی طرح نیت کے ساتھ یہ جو قلبی کیفیت ہے نا، اس کی بات بہت اہم ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. نیت خود قلبی کیفیت ہی ہے. نیت ہوتی دل سے ہے، اور زبان سے تو ہوتی نہیں. نیت ہوتی دل سے ہے. قلبی کیفیت الگ چیز ہے نیت سے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو قلبی کیفیت ہوتی ہے وہی جب دل کا ایک فعل ہوتا ہے نا، دل کا ایک فعل ہوگا تو نیت بن جائے گی. قلبی کیفیت جو ہے وہ بھی ایک کیفیت ہے، لیکن اس کا ایک طرح سے جب کسی کام کرتے وقت جو فوری نیت بنتی ہے نا وہ پھر کام کے اندر خود شامل رہتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے
میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیت برابر شامل رہتی ہے. اسی سے سوال کیا تھا مصطفیٰ صاحب نے کہ کیا درمیان میں نیت اگر بدل دی جائے بدلی جا سکتی ہے. میں نے کہا تھا کہ ہاں نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت بدلی جا سکتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں نے عام حج کا احرام باندھا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے سب کو جو ہے نیت بدل کر تمتع کروا دیا, درمیان کی بات ہے. اسی طرح اگر انسان, اب مسائل تو بہت نکلتے ہیں, انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اب اسے یاد نہیں رہا کہ میں نے مثال طور پر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. رستے میں درمیان میں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی. اسی وقت جو ہے وہ درمیان میں نیت بدل کر جو ہے وہ ظہر کی نماز کی نیت کر لے, عصر پھر بعد میں پڑھ لے. تو نیت بدلی جا سکتی ہے. چلیے جی, یہاں جو لفظ ہے نا کہ اللہ کے درمیان, اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, اور یہ ہے کہ کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا. جہاں یہ ٹھیک ہے پردہ نہیں ہوگا, لیکن یہ جو سارے لوگوں سے جو گفتگو ہے نا وہ پیار محبت کی نہیں ہوگی. وہ تو اعمال کے حساب سے, یہ تو اصل میں یہ حساب و کتاب کی بات ہے نا. تو جب حساب و کتاب ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ویسے تو اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑی وصف فائل ہے, اور وہ وصف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ جیسے ایک بڑے کو جو ہے وہ دیکھنے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے. یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ غض بصر کا, تو اس کے اندر کیا لفظ ہے, اب التابعین غیر اولی الاربہ قرآن مجید میں من الرجال. تو یہاں بھی یہی چیز آئی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے لوگ جو تابع ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک جو ہے وہ خوف ہوتا ہے, اور خوف کی وجہ سے وہ جس کے غلام ہوں یا جس کے وہ تابع ہوں وہ پھر اس خوف کی وجہ سے نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے. تو اس اعتبار سے یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں. چلیے جی, تو یہاں جو لفظ آیا تھا نا ولا حجاب یحجبہ, میں نے اصل میں اس کی وضاحت کی ہے. ویسے تو اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان میں جو ہے وہ ایک بڑھائی کا وصف موجود ہے, اور وہ بڑھائی کا جو وصف ہے اسی کی تعبیر ہے کہ رداء الکبر. چلیے پڑھیے, میرا حدیث آگے آ رہی ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا عبد العزیز بن عبد الصمد عن ابی عمران عن ابی بکر بن عبداللہ بن قیس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس طرح جو ہے وہ قرآن مجید حدیث کے ساتھ مل کر جو ہے واضح ہوتا ہے. یعنی حدیث کس طرح قرآن کی خدمت کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان پر اترا ہے, اور آپ کی جو پوری گفتگو ہے وہ قرآن مجید کو ہی آپ سمجھیے کہ چلتا پھرتا قرآن. قرآن مجید کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان, اس کا کیا معنی ہے کہ جو اللہ کا خوف کھانے والا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی وہ جنت کے اندر ہی. یہاں جنتان سے مراد باغ ہیں, دو اعلیٰ قسم کے باغ جو ہیں وہ. اس کے اندر دو قسمیں ہیں.
جنت میں جانے والوں کی، ایک تو وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جن کے بارے میں سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. تو سابقون الاولون جو ہے ان کے لیے 2 جنتیں وہ ہوں گی جو سونے کی ہیں، یعنی ان کے برتن بھی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ہوگی. یعنی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی سونا بن جائے، وہ تو ظاہر ہے سونا کھایا تو نہیں جاتا. بات تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے برتن اور جو کچھ اس کے اندر ان دونوں کے اندر ہوگا. ترجمے میں تو یہ ہے کہ پہلے چاندی کا ذکر آیا، پھر جنت سونے کا ذکر آیا. تو جو اصحاب الیمین ہے نا، یہ بھی جنتی ہے نا، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ سابقون الاولون سے کم ہے. سورۃ واقعہ میں جو تشریح آئی ہے، تو کہا کہ 2 جنتیں جو ہیں ان کے برتن اور جو کچھ ان کے اندر اور چیزیں ہیں تمام جو ہے وہ چاندی کی ہوں گی. مطلب یہ استعمال کی چیزیں جو ہے وہ، جیسے آپ گھر جو ہیں وہ چاندی کے ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری مسحریاں، اسی طرح اور استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ لیکن آنیہ تو ہمارا کا خاص طور اسی ذکر کیا ہے کہ یہ منع ہے کہ برتن جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے استعمال کیے جائیں، لیکن وہاں جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا، یعنی آپ یوں سمجھیے نا، فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا، یعنی یہ پورا بن کر جملہ پھر جنتان کی خبر بنتا ہے. تو اس طرح سونے کے 2 باغ ہوں گے، اور ان کے برتن جو ہیں وہ اور جو کچھ اس میں اور چیزیں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی. اچھا، وما بین القوم و بین ان ينظروا الی ربہم، لوگوں کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی. یہ رداء الکبریا جو ہے، یہ دیکھیں نا، میں ویسے تعویل نہیں کرتا، لیکن محاورے تو عربی زبان کے جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے نا. ایک چیز محاورے میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کا مفہوم جو ہے محاورے میں واضح ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو الگ چادریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب ایک اللہ کی وجاہت اور بڑائی ہی اتنی عظیم ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چادر ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ آ چکا، اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا منہ، پھر جو ہے وہ قدم وغیرہ، یہ پنڈلی، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن وہاں جو ہے وہ تمام ایسی چیزیں ہیں ایک جن کا ایک اور طرح کا وجود ہوتا ہے تو مخلوق نام. تو اس لیے مخلوق کے بارے میں تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو یہ اوصاف ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ تو خیر اللہ کے رب العالمین کے ہیں. لیکن ویسے مخلوق کے اندر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آزاد سمجھے جاتے ہیں نا، جوارح. لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے سلف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں لیکن اس کی ہم کیفیت میں پڑھتے نہیں ہیں. لیکن اگر اس سے کوئی محاورتاً کوئی چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں. بلکہ ہے تو اصول فقہ حنفی، اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے تو ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا عرفی معنی ہوتا ہے. تو لغوی معنی کے اوپر عرفی معنی کو ترجیح ہوتی ہے. تو اس طرح سے مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کے محاورے جو ہیں نا ان کو نہیں ختم ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رداء الکبریاء جو ہے یہ ایک وصف ہے. ہر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی محاورہ ایسا بنتا ہے جس میں حرج کوئی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اب نہیں، دروازہ نہیں کھلتا. اصل میں آپ دیکھیے سلف نے دروازہ بند کر دیا ہے. المعنی معلوم والکیف مجہول، والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. یہ امام مالک کا جو کلام ہے، اس نے بہت دروازے بند کر دیے.
تو رداء الکبریا کا معنی کما یلیق بجلالہ بھی ٹھیک ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کے جو خاص طور پر حنفی اہل الرائے ہیں انہوں نے تو اب اور ہی صورت بنا دی. وہ کہتے ہیں کہ معنی ہی نہ کرو, ید کا معنی نہ کرو, ساگ کا معنی نہ کرو, اور یہ اس لیے وہ مفوضہ بنے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ بھی مفوضہ تھے. اسی پر جو ہے وہ زبیر نے جو مضمون لکھا تھا محدث میں, پھر اس جو ہے وہ مولانا سلیم اللہ کا رد کیا تھا نا. تو چہرہ جو ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے. باقی قرآن مجید میں چہرے کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی رضا کے معنوں میں بھی ہوا ہے, لیکن یہاں آپ رضا کے معنوں میں تو خیر نہیں آپ یہاں کرنا چاہیے, لیکن ویسے جو لوازم ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ خود تجریدی معنوں میں نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو سلف کا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جمع کے قائل ہیں. اصل تو اس کو لیتے ہیں جو مثلا چہرہ ہو یا ہاتھ ہو, لیکن اس کے جو لوازم ہیں کوئی اس سے وہ مراد دے تو اس کا بھی انکار نہیں کرتے, کہتے ہیں ہاں اس کے لوازم بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. سر یہ لوازم مجازی معنی سے ہیں کیا؟ نہیں, یہ مجازی معنی نہیں ہوتا. یہ ایک مثلا آپ دیکھیں نا, انسان کے کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی. خیال یہ ہے کہ جانور ہنستے نہیں ہیں, اگرچہ کہنے کو تو بندر بھی ہنستا ہے اور بھی جو ہے وہ کئی چیزیں ہنستی نظر آتی ہیں, لیکن ذیک سے مراد وہ جو پیچھے خوشی ہوتی ہے نا, ایک نفسیات, کہا ہی جاتا ہے کہ وہ نفسیات صرف انسان کی ہیں, وہ اور جانوروں میں نہیں ہیں. ان کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہنستا ہے, تو نہیں اس کے پیچھے جو خوشی ہوتی ہے نا, ہاں تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے ذیک جو ہے وہ انسان کا وصف لازم ہے, یعنی انسان کا یہ حصہ نہیں ہے, یہ اس کا وصف لازم ہے. اصل میں اس کے پیچھے نہیں لگاتا. مناطق الطیر جو ہے نا اس لفظ نے مجھے روکا ہوا ہے. ویسے تو ہماری جو ہے وہ حیوان مطلق تو انسان کو ہی کہتے ہیں, حیوان ناطق تو انسان کو کہتے ہیں, لیکن یہ اصل میں فلاسفہ کی تعبیریں ہیں. اس سے ہم تو قرآن کو لیتے ہیں. کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ مناطق الطیر نے, کہ اگر حیوان ناطق صرف انسان ہے تو یہ مناطق الطیر کیا ہے؟ اس کا مطلب تھا کیا ہے کہ جانور جو گفتگو آپس میں کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی گفتگو سمجھ آتی ہے. سمجھ تو آتی ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ماں اور بچے کو جو ہے وہ آپس میں تعلق ہوتا ہے. جانوروں کا نہیں وہ تو ہوتا ہے, لیکن سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ چونٹی گفتگو نہیں کرتی, بولتی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کے ذریعے نا, جس طرح ہمارا موبائل چلتا ہے لہروں کے ذریعے, یہ لہروں کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں باسط سوچ و بچار کی نہیں, تجربے کیے گئے ہیں, مشاہدہ کیا گیا ہے اس کے, لیکن یہ مشاہدہ ایسا ہے مسلسل ارتقاء ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ابھی مشاہدہ یہ حتمی ہے, پتہ نہیں کل کو کوئی اور نے کہا ہے. سائنس کے اندر تو مسلسل ارتقاء رہتا ہے نظریات کا. اس لیے قرآن مجید کی جو تعبیر ہے اس کے اندر ارتقاء اس طرح کا نہیں ہے. چلیے میرے خیال میں بات دوسری طرف نکل جائے گی, لمبی ہو رہی ہے. بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ بات جلدی ہم ختم کر دیں تاکہ اور ہم آگے بھی بڑھیں. اچھا چلیے جی, حدثنا الحمیدی, آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ حمیدی جو ہیں ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. یعنی عبداللہ بن زبیر نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا تھا. یہ امام مہدی ہے, امام حمیدی, امام بخاری کے استاد ہیں. حدثنا سفیان و حدثنا عبد الملک ابن آیانہ جامع ابن ابی راشد عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبۃ لقی اللہ بہ علیہ غضبان. قال عبداللہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ
من کتاب اللہ جل ذکرہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ۔ جی اس حدیث کا ترجمہ تو واضح ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال جو ہے جھوٹی قسم کھا کے ہتھیا لیتا ہے تو اللہ سے وہی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت غصے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا لقاء کا لفظ تو موجود ہے، اب یہاں وہ جو ہے وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ نہیں ہے، اس کا دوسرا پہلو ہے، منفی پہلو۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ یہ اس آیت کا یہ مصداق ہے، یعنی یہ بات جو ہے نا یہ اس آیت کا مصداق یہ ہے، آیت مصداق نہیں ہے۔ مصداق اس چیز کو بولتے ہیں کہ جب کوئی ایک تصور ہو تو اس کا کوئی نمونہ آپ پیش کریں، اس کو بولتے ہیں مصداق، یعنی اس تصور کا اطلاق جہاں جہاں ہوتا ہے وہ تمام مصداقات ہوں گے۔ تو چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على صلة لقد أوتي بها أكثر مما أوتى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ تین آدمیوں سے نہ تو کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف جو ہے وہ محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کلام اور ان کی طرف توجہ، یعنی اللہ ان سے لاپرواہ ہوں گے کہ یہ تو کوئی میرے پیارے تو نہیں ہے، پیاروں میں اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ رجل حلف علی صلۃ، صلہ کا لفظ جو ہے یہ تجارتی مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اسے دو تین لفظ ہیں ذرا قریب المعنی، کیونکہ خاص طور پر جب اکنامکس کا مسئلہ آتا ہے تو یہ اصطلاحات اس وقت اہمیت اختیار کرتی ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے صلہ اور ایک لفظ ہوتا ہے بضع، اور اسی طرح ایک لفظ ہے متاع بھی ہے چلیے، اور ایک ہے بضاع۔ ہاں اس میں فرق ہے۔ تو صلہ اس چیز کو بولتے ہیں، کاروباری جو مال ہوتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں، اور بضع جو ہے یہ عام مال کو کہتے ہیں، عام مال کو۔ تو اس کے بعد اب مال کی کئی صورتیں ہیں۔ انسان کی عزت جو ہے یہ بھی ایک مال ہے، ایک قیمت رکھتی ہے۔ انسان کی عزت، انسان کا تجربہ، انسان کی وجاہت، یہ بھی جو ہے وہ ایک قیمت رکھتی ہے اپنا ہماری اکنامکس کے اندر خاص طور پر۔ بضاع کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ایک پونجی کے لیے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے نہیں، وہ اور لفظ ہے، وہ آگے ہے۔ یہاں جو ہے نا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ آپ ماشاءاللہ یہاں حافظ آپ حافظ نہیں، میں تو خیر معذور ہوں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ جوانی کی عمر ہے، تو اس لیے آپ کو تو پیچھے جلدی آ جانا چاہیے، قرآن کے حافظ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے جو ہے اس کو چھپا لیا ایک قیمتی چیز سمجھ کر۔ تو
اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا نا، پونجی جو ہے وہ ایک قیمتی، فلاں کے پاس تو ایک پونجی موجود ہے مال کی، تو قیمتی چیز کو جو ہے وہ یہاں کہا ہے بضاعہ۔ اور اس کا جو بڑا استعمال ہے نا اکنامکس کے اندر، اس کو بولتے ہیں کموڈٹی۔ کموڈٹی کا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے نا تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کوئی قیمت ہے۔ جس چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے بضاعہ۔ اثر تو اثاثہ کو بولتے ہیں، نہیں اثاثہ اور چیز ہے۔ اثاثہ عام طور پر یہ جو ہمارے کرسیاں، میزیں اور اس طرح کی جو سامان ہوتے ہیں نا، ان کو اثاثہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، یہ تو بات آئی تھی لفظ کی۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اپنے تجارتی سامان پر قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں اب جو دیا جا رہا ہوں اس سے پہلے مجھے اس سے زیادہ اس کی قیمت ملتی تھی۔ یہ بیچنے کے اندر مجھے تو پیسہ بڑا ملتا تھا، اب میں آپ کو تمہیں سستا دے رہا ہوں۔ وہ کاذب، جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس نے تو مال بیچنے کے لیے سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، اور ایک وہ شخص جس نے جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی یعنی وعدہ وعید کر لیا، حلف اٹھا لیا۔ تو اور خاص طور پر عصر کے بعد، اگرچہ عصر کے بعد جمعہ کا دن تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ وہاں ایک گھڑی آتی ہے جس کے اندر ہر چیز قبول ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کے علاوہ بھی جب سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے عصر کے اندر تیزی اور یہ ہے کہ تیزی عصر کے وقت زیادہ آتی ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ فیہ رجال، یہ وہ کیسے ہے، رجال یحبون ان یتطہروا، وہ ایسے لفظ ہے نا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اللہ نے یہ عصر کی نماز اسی لیے اس کی تاکید کی ہے کہ یہ اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور جس کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو منافق کہا ہے، کہ جو لوگ ہمیشہ عصر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں وہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ہاں حنفیوں کو، یہ نماز ہمیشہ ہی خراب کر کے پڑھتے ہیں، جب سورج جو ہے وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے نا پھر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے صرف وہی ضد جو مسائل کے اندر ضد ہے، فرقہ بندی کی جو ضد ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے جو ہے وہ فالتو پانی روک لیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ آپ کو یہ بتاؤں کہ فالتو پانی بیچا نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا تجارت کا کام ہی یہ ہو، تو وہ ایک ہوتا ہے فالتو پانی کسی کے پاس ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیاسا موجود ہے، یہ فالتو پانی اس کو دینا واجب ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ دوسرے کو جو ہے وہ بغیر کسی قیمت کے دینی واجب ہے، ایک فالتو پانی، ایک آگ اور ایک گھاس۔ تو تین چیزیں اسی صورت میں جب فالتو ہو یا اس پر کوئی محنت نہ ہوئی ہو، نہیں مقصد یہ اس کے اندر محنت شامل نہیں ہوتی، لیکن فالتو کا معنی یہ ہے کہ میں محنت کر کے ایک بوتل بھر لایا ہوں، اب میرے پاس ایک آدمی پیاسا موجود ہے تو میں تو بوتل بھر کے لایا ہوں، میں نے تمہیں نہیں دینا، یہ بھی فالتو ہے۔ مطلب انسان کی حاجت سے زائد ہے نا، یہ دوبارہ بھی بوتل بھری جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ویسے اس پر اللہ تعالیٰ مزید علم و فضل سے نوازے ڈاکٹر فضل الہی کو۔ انہوں نے التدابیر الواقعہ من الربا جو تھیسس لکھا تھا اپنا ماجسٹر کا، میرے خیال میں خیر پی ایچ ڈی کا ہے، یعنی وہ تدابیر جو سود سے بچانے والی ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس پر اچھی بات کی ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے تو صاف سی بات ہے کہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ میرا یہ ذہن تھا کہ
فضل علی صاحب جو ہیں وہ ان میدانوں میں کام کریں گے، لیکن انہوں نے زندگی ایسی بنا لی کہ وہ اس میدان میں آتے ہی نہیں، صرف دعوتی امور جو ہیں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں۔ اگرچہ انداز بیان بہت اچھا ہے، ترتیب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کاموں کی طرف نہیں آتے، حالانکہ یہ میدان جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو عام طور پر یہ حافظ سعید وغیرہ جو ہیں، ان لوگوں سے میرے دل کے اندر ایک خرش موجود ہے کہ میں نے ان کو جو ہے وہ جب یہ اجتماعی میدانوں کے اندر ان کو میں درس دیتا تھا تو پہلے تو یہی مجھ سے پڑھتے تھے، 5-7 ساتھی ہو جاتے تھے، حافظ سعید بھی، ظفر اقبال بھی، ظفر اقبال کے بھائی میاں خان رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہارون جو سعد کے والد ہیں، یہ سعدی آتا ہے نا، اس کے والد ہارون، تو یہ سارے لوگ مجھ سے پڑھتے تھے، تو یہ بڑے ان دنوں متاثر تھے کہ مدنی صاحب کو جو ہے وہ کس طرح جدید جو مسائل ہیں ان کے اوپر تبصرے کرتے ہیں اور ان کی حقیقت سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 5-6 آدمی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کلاس بنائیں جو کم از کم 25 آدمی کی ہو۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے، یہ 1981 کی بات ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایسا کام کیا کہ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ محنت کی۔ اب چونکہ میں تو ویسے یہ جو مجھے ڈپریشن کا عرض ہے یہ اس وقت بھی تھا، یہ میرا 50 سال پرانا ہے، لیکن بس عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جب میرے ساتھ مل کر محنت کی تو اس کا بہت پھر فائدہ ہوا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 1000 آدمی جو ہے نا قانون دانوں میں سے، جن میں جج بھی شامل تھے، وہ امتحان ہم دے رہے تھے سامنے کے گراؤنڈ میں، ہم نے ٹینٹ لگا کر جو ہے نا ان کے امتحانات لیے تھے۔ تو اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ ہم نے 25 آدمی لینے تھے، 25 لینے تھے علماء میں سے اور 25 ہم نے لینے تھے قانون دانوں میں سے۔ تو وہ 50 کی بجائے جو ہے 250 آدمی جو ہے کامیاب ہو گئے ان میں سے، 1000 آدمیوں میں سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بڑا سخت انٹرویو کیا، پہلے امتحان ہی بڑا سخت دیا تھا، لیکن اس میں جو لوگ امتحان دینے والے ہوتے ہیں ان کو طریقے آتے ہیں، وہ نمبر لینے کا طریقہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے بڑے سخت انٹرویو کیے، اور ایک جج تھا جو بعد میں میرے پاس آیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ امتحان اتنا خوفناک تھا کہ بس انٹرویو کے وقت جو ہے وہ جج ہونے کے باوجود جان نکلی ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ جسٹس بدیع الزمان کے کاؤس صاحب انٹرویو لینے والے، اسم ظفر انٹرویو لینے والے، اسی طرح میں نے یہ حافظ علی یار صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ان کو بھی شامل کر لیا، خالد علوی کو بھی شامل کر لیا، کہ ہم سب ایک ایسی پارٹی بنائی جو تجربہ کار پارٹی تھی۔ ہاں جی، جو کسی کو کامیاب نہ ہو جی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے 150 کامیاب ہو گئے، انٹرویو میں 150 کی تعداد کامیاب ہوئی، 50 کی بجائے 150 ہو گئے۔ پھر ہم نے اس کے بعد سفارشیں جو ہے وہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں جان سکتا، اتنی زبردست سفارشیں کہ پولیس کے بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی سفارشیں لے کر جو ہے پولیس وردیوں میں آ جاتے تھے، ہمیں پریشانی بھی ہوتی تھی، لیکن پھر 37 آدمی ہمیں سفارشوں سے رکھنے پڑے، تو اسی ہماری پہلی کلاس 187 کی تھی۔ تو بتانا میں چاہتا ہوں کہ لیکن اس کے بعد جب سے حافظ سعید کو میں نے سعودی عرب بھیجا، اس کے بعد میں نے کام علمی نہیں کرنا، میں نے علمی کام نہیں کرنا، میں نے زبردستی کوئی نہیں کی، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے عوامی کام کرو، لیکن عوامی کام کریے، میں نے جو دروازہ اس کا کھولا وہاں اس نے کوئی نہ کوئی الجھن ڈال لینی، وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ اسی طرح ہوتے ہوتے جو ہے وہ جہادی سرگرمی میں چلا گیا، حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ تم علمی کام کرو، آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تمہیں سزا ملی ہے اس بات کی کہ تم نے علمی کام نہیں کیا، حالانکہ تمہیں پتہ تھا، علماء کو تو خیر توجہ ہی نہیں، وہ تو ویسے شاخوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ مین معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ چلیے جی، تو اللہ کہیں گے کہ آج میں تمہیں جو ہے وہ اپنے فضل سے جو ہے وہ روک رہا ہوں، جس طرح تم نے اس چیز کو روکا جو تیرے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی، یعنی پانی تو ہاتھوں سے نہیں ملتا، یہ اصل میں اللہ کی نعمت ہے کہ قل ارأیتم من، وہ کیا ہے، قل ارأیتم من، کیسی ہے جی سورت، ہاں وہی کیا لفظ دوبارہ دہرائیے، ہاں ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ بتاتے ہیں نا، اللہ بتاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کرنا ہوتا، ہم تو کہتے ہیں یہ پانی مفت کی چیز ہے،
ہمیں تو پانی کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہاں تو پانی کی بہت قدر تھی، بلکہ پانی کی قدر کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کسی نے پانی پھینکا اپنے گھر سے، ان کے اوپر پڑا، تو ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ گندا پانی نہ ہو، تو اس نے کوشش کی کہ ان سے پوچھیں کہ گندا پانی تو نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکتے رہ گئے، اس نے آواز دے دی، تو اب وہ جب باہر آ گیا آدمی گھر والا، تو اس نے پوچھا کہ یہ پانی گندا تو نہیں تھا؟ حضرت عمر نے کہا ہمیں نہیں بتانا، بالکل چپ۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا انداز یہ تھا، اجتہاد، کہتے ہیں ہمیں نہیں بتانا، مطلب یہ تھا کہ جب اس نے بتا دیا ہمیں تو مصیبت بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہے اسلام کا انداز، اسلام کی نرمیاں اور اسلام کے اندر چھوٹ۔ ما جعل اللہ لرجل، کیسے ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، جی، تو اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ چھوٹ کا ہے، پھر تدریج بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی آسانی کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی تو ہے نا، میں نے سوچا اس کے بعد اس نے اگر صاف پانی جائے گا تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ نہیں، سزا سو کی کوئی بات نہیں، ایسے خام خواہ آپ نئی پچر لگا دیتے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پانی پڑا ہے، اگر یہ نہیں، اس کا مطلب پتہ کہ میرے پاس اصل میں بڑے مجھے واسطہ پڑا ہے وامی مریضوں سے، تو حقیقت یہ ہے کہ وامی مریض جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے بیچارے، ان کو بڑا وام تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس کو یہ بوکے ہوتے تھے نا، یہ کنویں میں ڈال کے جو ہے پانی نکالتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ بیچارہ کیا کرتا کہ کنویں سے پانی نکالتا، تو نکالنے کے بعد وہ جو اپنے ہاتھ دھوتے ہی وہ بوکا سارا ختم کر دیتا۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ وام کی تکلیف اگر ہو جائے بڑی خطرناک تکلیف ہے، اور اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جن گھرانوں میں زیادہ ذہانت ہوتی ہے نا، ان کے اندر وام کا عارضہ بھی آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ تو مجھے چونکہ ایسے مریضوں سے واسطہ پڑا ہے، اس لیے میں بڑے مسئلوں میں نرمی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر نرمی نہ کروں تو وہ وامی مریض تو مر جائیں، جو ہے سختی کرتے کرتے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، الدین یسر، دین آسان ہے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ دین کو سخت نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے اور دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ وامیوں کے بارے میں خاص طور پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، حدثنا محمد بن المثنى، اب یہ حدیث جو ہے وہ آج ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی کافی ہے۔ تو حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم رجل، نے تو پڑھ لی ہے۔ اگلی ہے حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن محمد عن ابن ابی بکرۃ، یہ محمد سے مراد محمد بن سیرین ہیں، اور ابو بکرہ کا بیٹا، ابو بکرہ وہی ہے جس کا مشہور مسئلہ ہے، جس نے وہاں جوتیوں سے جو ہے رکوع کرتے ہوئے رکوع میں شامل ہوا تھا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ ایو شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ عالم، یہ جو لفظ جمادہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت غلط پڑھتے ہیں، نہیں وہ تو جمادی کہتے ہیں، جمادی، یہ اسے جمادی نہیں ہے، یہ اصل میں جمادہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو وصف ہے نا وہ مؤنث آتا ہے، تو جماد الاولیٰ اور جماد الثانیہ یا جماد الآخرہ، میں
تدریج کے ساتھ اس تک پہنچا ہوں، ورنہ محدث سے میں نے شروع میں نکالا تو میں وہی جماعت الاول جماعت الثانی لکھا کرتا تھا. اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آئی تو میں نے جماعت الثانیہ کو جماعت الاخری بنا دیا. پھر یہ بھی غلط تھا، پھر میں نے اس کو بعد میں صحیح کیا باقاعدہ. تو انسان اس طرح جو ہے وہ علمی طور پر تدریج اختیار کرتا ہے تحقیق میں. چلیے، مراد یہ کہ جماعت الآخرہ مراد ہے تو شعبان کے درمیان. جماعت الثانیہ بھی ویسے جائز ہے. ایو شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا اللہ انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس ذا الحج قلنا بلا قال ایو بلد ھذا قال اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس البلدۃ قلنا بلا قال فایو یوم ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلا قال فإن دماءکم واموالکم قال محمد، یہاں ابن سیرین مراد ہے. محمد بن سیرین کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. یہ ہے محل شاہد کہ رب سے ملو گے اور رب جو ہے وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا. الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، یعنی میرے بعد تم نے گمراہ نہیں بننا. یضرب بعضکم رقاب بعض، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. بس یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے امت کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. الا لیبلغ الشاہد الغائب فلعل بعض من یبلغہ ان یکون اوعالہ من بعض من سمعہ فکان محمد اذا ذکرہ قال صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا هل بلغت الا هل بلغت. چلیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ جلدی کر دیتے ہیں تاکہ ایک دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں جو آپ کے لیے واضح کرنے کی بات ہے. چلیے میں پہلے سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہوتا ہے نا انسان کا دین سے جب لگاؤ کمزور ہو اور انسان جو ہے وہ ہیلے فریب میں پڑ جائے، یہ ہیلا جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی کا باعث ہے. اور جو خاص طور پر فقہاء حنفیہ نے اس ہیلے کو جو ہے وہ بہت غلط استعمال کیا ہے. اب آپ دیکھیے نا، کہنے کو تو مفتی شفیع صاحب کا یہ بیٹا ہے جنہوں نے سود پر کتاب لکھی ہے، تقی عثمانی، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتا ہے، لیکن حالت یہ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ تمام بینکوں میں جو ہے وہ سود کو جائز کر دے اور لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے باقاعدہ. بہت بڑی کلاس، سینکڑوں کی تعداد میں کلاس تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر جن کو تیار کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا جو اس کا سود ہے یہ حلال کیسے ہوگا، یعنی یہ ان کا مشن ہے. اور مقابلے میں وہ بریلویوں نے، مولوی منیب الرحمان نے جو ہے یہی کام اس نے شروع کر دیا ہے. تو اب کوئی ایسا جو ہے وہ ادارہ نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ اصل میں صحیح حق ربا کا کیا ہے. تو ہم نے اگر کمیٹی بنائی تھی، لیکن میرے تو حالات ہی ایسے ہیں، کوئی ادارتی امور، کوئی اس طرح کے اور حالات، کس امر کی طرف میں توجہ دوں، تو میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دے دی تھی، کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا، اس لیے میری تیاری پوری تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی سود پر جو ہے وہ کوئی کام کرے. تو یہ جو ہیلا فریب ہے نا، یہ تقی عثمانی اس کا امام ہے اور اس نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. میزان بینک کا تو یہ کرتا دھرتا ہے، سارا وہ بینک بھی سودی ہے. یعنی جتنے اسلامی نام سے بینک چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام سودی ہیں. اور چونکہ دوسرے بینک جو ہیں ان کے اندر تو کچھ لوگوں کو خوف آ جاتا ہے کہ سود ہے. یہ جو بینک اپنے آپ کو اسلامی کراتے ہیں یہ ان سے زیادہ کامیاب ہے، دھوکہ بھی دیتے ہیں اسلام کے نام پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پناہ دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. میں اور کیا کر سکتا ہوں، باقی اللہ ہمیں توفیق دے. لیکن جب ہمارے اندر شوق نہیں ہوگا تو کس کام کی توفیق ہوگی. میرے اندر جذبہ تو ہے کہ میں، لیکن ہر کام تو میں نہیں کر سکتا. اب میں صاف سی بات ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے توفیق تو دی ہے، لیکن اس حالت میں دی ہے جب کہ میں اپنی جو قوتیں ہیں جو ہیں وہ کافی مضمحل کر چکا ہوں. یہی اس وقت مجھے ایسے کئی عوارض ہیں، خاص طور پر یہ جو نسیان کا عرضہ ہے یہ
علم کے لیے بڑا خطرناک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چلیے میرا کام تو چل رہا ہے، جب تک چلتا ہے میں نے تو الحمدللہ کام کرتے ہی رہنا ہے۔ چلیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا پھیری اور ہیلے جو ہے، یہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ہیلے جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو اہل کتاب نے تو خیر ترجمے کر کر کے جو ہے تحریف ہی کر دی تورات و انجیل میں۔ تو جو قریش تھے یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ دین ابراہیمی پر کہنے کے باوجود دیکھیے ابراہیم سب سے بڑے موحد تھے اور یہ سب سے بڑے مشرک ہیں، تو انہوں نے ساتھ یہ کام کیا کہ جب انسان شرک کر لیتا ہے تو اس کے بعد مسائل کے اندر تو پھر چھوٹ مل جاتی ہے، جو مرضی ہیرا پھیری کری۔ انہوں نے کئی ہیرا پھیریاں کی ہوئی تھیں۔ ایک تو ان کی ہیرا پھیری یہ تھی کہ یہ اس طرح کی ہیرا پھیری کرتے تھے کہ 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور اگرچہ یہ حرمت کے مہینے تو بہت پہلے سے چلے آتے ہیں، جس دن سے آسمان زمین کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اس کا جو خاص اہتمام کیا ہے وہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے نام لیوا ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی شریعت پر ہیں قریش مکہ۔ تو لیکن انہوں نے کیا کام کیا ہوا تھا کہ قریش مکہ نے کہ ان کے اندر بڑی ہیرا پھیری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہیرا پھیری یہ ہوتی تھی کہ یہ ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ایک ہے جو ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ اور ایک محرم۔ یہ تو جو لوگ حج سے آتے تھے دور و دراز سے ان کے لیے تھی کہ بھئی مہینے کا سفر طے کر کے وہ آتے، یہ 2 مہینے کا، تو جاتے وقت بھی اس طرح سفر ہوتا تو یہ لوگ محفوظ رہیں۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمرے کے لیے ایک مہینہ رکھا ہوا تھا، اس کو بولتے تھے رجب۔ اور یہ آپ کو علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر 2 قبیلے ہو گئے تھے، ایک کا نام ربیہ تھا اور ایک کا نام مضر تھا۔ تو یہ قریش جو ہیں یہ مضر کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے مضر جو ہے وہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے، یہ ان 4 خاص طور پر رجب کے مہینے کا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا جی رجب مضر، یعنی مضر کا رجب۔ تو ایک تو ہیرا پھیری یہ ہوتی تھی، اور دوسری ہیرا پھیری انہوں نے یہ کی ہوئی تھی کہ یہ دیکھتے تھے کہ قمری جو سال ہے وہ چونکہ چاند سے متعلق ہوتا ہے، اور چونکہ اسلام عالمگیر ہے اس لیے اسلام نے جو ہے وہ عالمگیر شریعت ہونے کی بنا پر جو انداز اپنایا ہے مسائل کے اندر وہ اپنایا ہے جس کو ہر آدمی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ یہ جو ہے نا کہ صرف سائنسدانی اسے فائدہ اٹھائیں، فلسفی فائدہ اٹھائیں، اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ وہ چیزیں جو ظاہر باہر ہوں ان سے فائدہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کا تعلق سورج سے ہے۔ اب سورج کو ہر آدمی دیکھتا ہے تو سورج سے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے۔ اچھا تو دن کا تو سلسلہ جو ہے وہ اوقات کا وہ نمازوں سے ہو گیا، اور رات کا جو سلسلہ ہے وہ ستاروں سے ہو گیا، اور جو مہینے کا معاملہ ہے اس کا تعلق چاند سے کر دیا، اس لیے کہ چاند جو ہے وہ اپنی شکل میں پہلے باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا، پھر 14ویں رات کو جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری 2 دن چاند نظر نہیں آتا تو شام کو جو ہے وہ پھر چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، دیہات ہوں، شہر ہوں، کہیں بھی ہو۔ یہ چاند سورج کا جو حساب ہے سوائے اس کے کہ قطبین کے اندر جو ہے وہ چونکہ اس طرح کا حساب نہیں ہے اس لیے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا یہ جو لیکن اب صورت حال کیا ہے کہ یہ جو ان کے پیر ہیں نا ان پیروں کو ایک بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ پیر جو ہے وہ ایسی فضا بناتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے نظر و نیاز جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو یہ جو چاند کا مہینہ ہے یہ فصلیں اس کے مطابق نہیں ہوتی، فصلوں کا تعلق زیادہ سورج سے ہے۔ تو اب انہوں نے پیروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے ہم
یہ جو سورج کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ چاند کو کیسے سیٹ کریں. تو انہوں نے ایک کام اور کر لیا. وہ یہ کر لیا کہ ویسے آپ کو بتاؤں کہ سورج کے تو دن ہوتے ہیں سال کے 365 پورے نہیں, اس کے بعد 1/4 دن اور ہوتا ہے. تو یہ تو دن ہوتے ہیں, اور چاند کے جو دن ہوتے ہیں وہ 354 یا 55, 10 دن کا فرق ہوتا ہے, کبھی 11 دن کا فرق ہوتا ہے. تو چاند کے جو ہے انہوں نے پھر چاند اور سورج کا حساب پورا کرنے کے لیے, تاکہ ایسا حساب ہم کریں کہ ہمیشہ یہ لوگ جب حج وغیرہ کے لیے آئے تو ان کے لیے آئے تو نظر و نیاز دے کر آئے. تو موسم کا دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نیا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. وہ یہ کر دیا کہ ہر 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ 1 مہینے کا اضافہ کر دو, اور پھر 36 سال کے اندر جو ہے وہ ایک سال کا اضافہ کر دو. بلکہ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ 36 سال کا جب بنایا نا, کیونکہ یہ 32 سال کے اندر جو ہے وہ 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن انہوں نے 36 کا سال اس لیے بنایا تھا کہ ایک حج کھا گئے, یعنی 36 سال کے اندر حج 35 ہوتے تھے. تو اس طرح سے ہاں جی ایک بڑھا دیا, نہیں کم کر دیا, 36 سال کے اندر 35 حج ان کے حساب و کتاب کے اندر. تو یہ انہوں نے اس طرح کی بہت گڑبڑیں کی تھیں. تو قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اس کے اندر قرآن مجید کا بڑا زوردار لفظ ہے, ذالک الدین القیم. یہ مضبوط ضابطہ ہے, یہاں دین سے مراد ضابطہ لیا گیا ہے. تو یہاں دین سے مراد اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ضابطہ بندی ہے, حالانکہ یہ ہے تو اس کا تعلق حساب کتاب سے, تو حساب کتاب بھی جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. ایک تو یہ آپ سمجھیے. تو خیر وہ بات درمیان میں آ گئی. ولیکن اکثر الناس سے پڑھیے جی حافظ صاحب, میں تو جب توڑ کے پڑھوں تو مجھے دعا بھی بھول جاتی ہے توڑ کر. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. آگے ہاں, انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین, پڑھیں نا آپ. كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. اس یہ جو ہے نا نسی, یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لیے 3 لفظ جو ہیں وہ اور مشہور ہیں. ایک لفظ ہے کبیسہ, کبیسہ. دوسرا لفظ ہے لوند. اللہ اکبر. اب دیکھیے نا تیسرا لفظ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے لیکن آ نہیں رہا. چلیے لیپ, انگریزی میں اس کو LEA لیپ, پی لیپ کہتے ہیں. لیپ کا سال, لوند کا سال, کبیسہ. ہاں جی فروری جب لیپ کا آیا 28 پر 1 بڑھائے. ہاں 1 بڑھائے. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا یحلون عاما یحرمون, اور آمن کا اصل مفہوم یہ ہے کہ محرم کے بارے میں کیا زیادتی کرتے تھے, کیونکہ یہ تھے جنگجو لوگ اور صحرائی لوگ جو ہیں وہ لڑائیاں بہت کرتے تھے. تو اب یہ بات 1 سال کہتے ہیں کہ اس دفعہ محرم جو ہے وہ لیٹ کر دو 1 مہینہ. تو محرم کو لیٹ کر دیتے تھے اور لوگوں پر حملہ کر دیتے تھے, اس لیے کہ یہ جو 4 مہینے ان کے اندر حملہ کرنا تو منع ہے. تو یحلونہ عاما ویحرمونہ حراما, اور اگلے سال کہتے تھے کہ نہیں اب محرم اسی طرح جو ہے وہ ذی الحجہ کے بعد مناؤ. تو یہ سارا کھیل کیا ہوا تھا. اور یہ اگر آپ کھیل دیکھنا چاہتے ہیں تو فقہ حنفی پورا یہی کھیل ہے. یہ جو مہینوں کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن ہے یہ قریش کی طرف سے جاری ہوتا تھا یا کوئی بھی قبیلہ؟ نہیں, قریش کی طرف سے. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ یہ حصہ ہے تو حصہ دین کا. لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے. تو یہ اچھا یہ جو مجاور ہوتے ہیں یہ بھی تو بیت اللہ کے مجاور تھے نا. اور آپ دیکھیے گا یہ ماشاء اللہ بشرا بی بی جو ہے جو پاک پٹھن کی مجاور ہے,
پورے پاکستان میں نہیں اب تو لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کا انتخاب ہے، اس سے ایک دن پہلے یہاں پہنچی ہے ریاض کے مزار پر. خیر وہ تو جاہلہ عورت ہے، اس لیے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض باتیں اس کی ایسی ہیں جو واقعی تہذیبی طور پر پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس مرتبے کی عورت جو خاتون اول ہو اس نے پردہ نہیں چھوڑا. یہ پاکستان میں سب سے بڑی جو بدماشی ہے وہ تو بے پردگی ہے نا، اسی سے تو فساد پھیلتا ہے. اس عورت نے پردہ نہیں چھوڑا. اس کی بیوی نہیں کرتی. جی ہاں، اس کو تو مار پڑی ہوئی ہے ویسے، اللہ اسے ہدایت دے. کس کو چھوڑیے آپ بس. ہو گئے؟ اچھا جی، نہیں ترجمہ ابھی پورا نہیں ہوا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں 4 مہینے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں اور 1 رجب مضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ بھی کون سا مہینہ ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نام بدلیں گے آپ. تو آپ نے کہا کہ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تو یہی. پھر انہوں نے کہا کون سا شہر ہے؟ تو پھر یہ خیال ہوا شاید نام بدل دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بلدہ ہے، بلدہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ مکہ مکرمہ ہی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ جو لفظ ہے نا بلد کا، یہ عام طور پر جو آبادی والے شہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں قریہ ہے جس میں دیہاتی جو علاقے ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کیا یوم النہر نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال جو ہیں وہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ کہ آپ نے اس کے اندر عزتوں کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ تمہارے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن آج کے شہر میں اور اس مہینے میں. یہ یوم النہر اصل میں یوم النہر کو اس لیے دیا ہے کہ جو عرفات کا دن ہے تو بہت مرتبے والا وہ بھی، لیکن اس کی جگہ حرم نہیں ہے. جی کام بھی کوئی نہیں ہے اس میں عبادت کا. کام تو خیر ہے، زور سے لے کر مغرب تک آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا. نہیں، دعا کو چھوٹی سی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز تو یہی دعا ہے. کل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے جس دن جو اس دن کے اندر اللہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور کوئی دن نہیں ہے. لیکن فضیلت کے اعتبار سے یوم النہر اس لیے بڑھ گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے منا کے، لوگ اس کو حج میں منا کے اندر ہوتے ہیں، تو منا جو ہے یہ حرم ہے. تو اس لیے آپ نے یہ جب تقریر کی ہے تو یہ یوم النہر کا خطبہ ہے، تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر دن جو ہے وہ نہر کا ہے. لیکن اب اس سے ایک اور مغالطہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یوم القار الاول وہ 11 ذی الحجہ ہے، اور پھر ثانی جو ہے وہ 12 ذی الحجہ ہے. تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جی ثم القر، کہ وہ جو 11ویں تاریخ ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایام تشریق کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ویسے یوم النہر کے بعد درجہ آتا ہے یوم عرفہ کا، اس لیے کہ ان کا تو آپس میں تقابلی مطالعہ ہے، تقابل ہے ان کا. تو چلیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، پھر تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اللہ جو ہے. تو اس میں ملاقات میں وہ محل شاہد آ گیا. تو الا فلا ترجع عبادی الضلالہ، میرے بعد تم جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جانا، جی آپس میں ایک دوسرے کی گردیں مارنے لگو. پھر اس کے بعد لفظ ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں خبردار جو تمہیں اس وقت موجود ہے، جو غیر موجود ہے اس کو یہ باتیں پہنچا دے. تو آپ نے پھر ایک بڑا اہم کلمہ بولا ہے، فلا اللہ بعض من یبلغہ ان یکون اوعلہ من بعض من سمعہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے سنا ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا،
اور جس کو وہ سناتا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں. ایک آدمی لے کر گیا, اس نے بات جو ہے وہ جا کے سنائی, دوسرے آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس کے اندر وہ گہرائیوں میں چلا گیا جو ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بعض خبردار یہ جو حاضر ہے وہ غیب کو پہنچا دے, اور یہ بہت توقع ہے کہ جس نے پہنچایا ہے جی نہیں ان یکونا او آلہ من بعد, یعنی جس نے نہیں جس کو پہنچایا ہے. من جو ہے یہ مفعول ہے, بات یبلغ ہو ہے نا, جس کو وہ پہنچاتا ہے بہت توقع ہے کہ وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو اس سے جس نے سنا ہے. یہ لفظ وائی جو ہے نا, یہ جو ہے اس کا معنی اگر آپ سمجھ لیں, اس سے بڑے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں. وائی کے معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں حفظ کے. وائی حقیقت میں حفظ سے اس کا بڑا فرق ہے معنی کا. وائی جو ہے وہ اصل میں ایک چیز کو اہمیت دے کر, ایک چیز کو اہمیت دے کر اس کو محفوظ کرنے کو کہتے ہیں. آپ نے لفظ پڑھا نا ویا, ویا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ویا اس برتن کو بولتے ہیں یا اس مشق کو بولتے ہیں جس کے اندر پانی جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے, پھر اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے وہ حفاظت ہے. لیکن سب سے پہلے وہ چیز اہم ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ جو پانی ہے نا, یہ اگر آپ سوچیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر قیمتی چیز پانی ہے. تو اس لیے ویا کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں, ایک جس کی اہمیت ہو اور وہ قابل توجہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ توجہ کر کے سمجھ کر پھر اس کو محفوظ رکھنا. تو اس لیے جو آپ نے لفظ بولا ہے نا, دیکھیے جس نے پہنچایا ہے اس نے تو خالی بات پہنچائی ہے نا, اس کے جو نتائج ہیں استدلالات اور ساری وہ شخص کر رہا ہے جس کے پاس یہ بات پہنچی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ نے تو پہنچایا ہے, لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ اس میں غور و فکر کر کے جو ہے ایک تو توجہ دی ہے, اور اس کے اندر نئے سے معنی جو ہیں وہ انہوں نے نکالے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو محفوظ بھی رکھا ہے. تو یہ اجتہاد کی جو ہے فضیلت کے لیے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے. کیونکہ میں نے جو ہے وہ ابو النضر, آپ کو شاید پتا کہ نہیں میری کلیت ابو النضر ہے, تو ابو النضر کنیت جو ہے وہ میں نے اس لیے رکھی کہ جب والد صاحب نے مجھے بخاری شروع کرائی نا, تو اس بخاری کے اوپر لکھا ہوا تھا نظر اللہ عمران سمعہ فوعاہا. تو یہ دو لفظ جو ہے نا نظر اور وعا, یہ پھر مجھے والد صاحب نے سمجھائے تھے کہ ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے. آج میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ ان سے میں نے ان کا فیض ہے. چونکہ وہ چھوڑتے نہیں تھے. والد صاحب جو تھے نا وہ اصل میں لغت میں مولانا محمد صورتی کے شاگرد تھے. تو مولانا محمد صورتی جو تھے وہ بہت بڑے ادیب تھے, بہت بڑے عربی زبان کے 3 ہندوستان کے اندر ماہر ہوئے ہیں, تینوں ہی عربی سے. محمد صورتی, عبدالعزیز میمن, اور تیسرے میں خیال مسعود عالم ندوی. جی یہ تینوں عربی سے, اگرچہ ان کے قریب ابو الحسن ندوی بھی ہیں. مسعود عالم ندوی جو ہیں وہ اصل حدیث تھے, بعد میں پھر جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تو مولانا مودودی کی خدمت کرنے لگے. ویسے اصل تو حدیث تھے. اسی لیے ان کی وہ جو کتاب ہے نا ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک, اس کے اندر انہوں نے سارا مجاہدین کا ذکر کیا ہے. ان مجاہدین کا جو حضرت اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے جو ورثاء جانشین ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ محمد صورتی جو تھے نا, یہ ہمارے والد صاحب کو بڑا ذوق تھا کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ لغت میں اندر گہرائی میں چلے جاتے تھے. اور چونکہ ان کے مزاج کے اندر جو خوبیاں اللہ نے دی ہوئی تھیں کہ ایک تو
مزاج بڑا گہرا تھا، اور دوسری خوبی جو ہے وہ یہ بہت تھی کہ جب بات بیان کرتے تو بہت ہی آسان انداز میں بڑے ہی مرتب طریقے سے، تو اس لیے استاد وہ بڑے کامیاب تھے، چونکہ اتنا مرتب، یعنی آپ دیکھیے کہ میں بالکل جاہل، تو مجھے علماء کے ساتھ بٹھا کر جو ہے، بخاری پڑھا بخاری تو خیر نہیں پڑھائی، مجھے سارے جو فنی علوم ہیں وہ تو میں نے علماء کے ساتھ پڑھے ہیں، حافظ عبدالقادر روپڑی، وہ جو مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے ساتھی، نہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کے جو ساتھی تھے، محمد کو کنگن پوری، یہ کدھر ہے وہ ہمارا کنگن پور کا، وہ بیٹھا ہوا ہے دور جا کے، مجھے کنگن پور سے پیار ہے اصل میں مولانا محمد کنگن پوری کی وجہ سے، یہ ہمارے رحمانیہ کے پہلے شیخ الحدیث ہوئے ہیں، میرے ویسے یہ ساتھی بھی تھے، ہم نے علم بھی ان کے ساتھ ہی پڑھا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے علم علماء کے ساتھ جب پڑھا تو 3 سال کے اندر میں نے مکمل کر لیا، پھر حدیث کی کتابیں میری جو ہے وہ رہ گئی تھیں، وہ میں نے زیادہ حافظ عبداللہ صاحب سے پڑھی ہیں، ہاں، لیکن یہ رحمانیہ یہاں نہیں تھا، یہ قذافی اسٹیڈیم کے سامنے ہوتا تھا اس وقت۔ چلیے جی، تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وعا کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے مراد اس کے اندر توجہ بھی ہوتی ہے، اور توجہ کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور یہ 2 خوبیاں لوگوں میں عام طور پر جمع نہیں ہوتی، جن میں توجہ زیادہ ہوتی ہے ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جیسے مولانا مودودی ہو گئے، یا اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ، اب شیخ ابن باز بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، یادداشت بھی بہت اچھی تھی، اور ابو کلام آزاد کی بھی یہی صورتحال تھی کہ یادداشت بہت اچھی تھی، اور یہ غامدی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بن گیا تو فتنہ، لیکن اس کی دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں، یادداشت بھی بہت اچھی ہے، اور سوچ بچار بھی بہت اچھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بھٹک گیا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا میں جو ہے وہ یضل بہ کثیرا میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہ جو یادداشتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں یہی فتنہ بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پرویز کا فتنہ، متنبی کا فتنہ، بڑے بڑے جتنے بڑے بڑے فتنہ پرور لوگ رہے ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہوئے ہیں۔ سر سید کم ہے، اتنا متکبر ہے، کہتا کہ آج افلاطون ہوتا تو میرے مدرسے کا ایک ادنا طالب علم ہوتا۔ اس کا شعر ہے، مجھے شعر تو خیر یاد نہیں رہتے، تو اتنا متکبر ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بات ہو۔ کون؟ یہ کیا نام ہے، سر سید؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا ذہین آدمی تھا، یہ ذہانت نہ ہوتی تو یہ فتنہ نہ بنتا، بہت ذہین آدمی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو سزا تو اللہ نے دے دی کہ اس کو گھر کے اندر مرنا نصیب نہیں ہوا، بیٹے نے نکال دیا تھا باہر، اس کی موت ہوئی ہے، اور بیٹا جو ہے اس نے پڑھایا وہاں انگلینڈ سے، وہ بیرسٹر تھا، اور وہ ہائی کورٹ کا جج بن گیا، اور اس نے بیوی کر لی وہاں سے، اب اس کو وہ گھر میں رہنے نہیں دیتا تھا باپ کو، اور اسی لیے اس کی موت جو ہے وہ گھر سے باہر ہوئی ہے۔ ہاں جی، اپنا مشن پورا کر گیا، وہ تو گمراہی کا مشن تھا نا، نہیں یہ کیا بات ہوئی، شیطان سے زیادہ کامیاب کون ہے گمراہی کے مشن میں؟ بلکہ صدق علیہم ابلیس ظنہ۔ چلیے جی، اللہ اکبر۔ آپ کا جو ہے نا معاملہ کدھر گئے ہیں؟ اپنا عبد الرحمن عزیز صاحب